اللہ 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز پارہ نمبر 3 شروع کریں گے۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا کہ جس سے خود خدا ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلافات سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ جو آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا، کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کا میننگ یہ نہیں ہے کہ رسولوں کے ذریعے جو ہے نا مطلب معاذ اللہ تعالیٰ بے بس تھا کہ جو یہ لڑائیاں کر رہے تھے یہ نوبتیں پہنچی۔ رسولوں کے ذریعے سے علم حاصل ہو جانے کے بعد جو اختلافات لوگوں کے درمیان رونما ہوئے اور پھر اختلافات سے بڑھ کر لڑائیوں تک جو نوبتیں پہنچی، اللہ بے بس نہیں تھا۔ اللہ چاہتا تو وہ اس کو روک سکتا تھا، اللہ میں زور تھا، طاقت تھی، اللہ تعالیٰ ان اختلافات اور لڑائیوں کو روک سکتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو کسی کی مجال ہی نہیں تھی کہ انبیاء کی دعوت سے سرتابی کرتا، کفر اور بغاوت کی راہ چل سکتا، اللہ کی زمین میں فساد برپا کرتا۔ لیکن اللہ کی یہ مشیت تھی ہی نہیں کہ انسانوں سے ارادہ اور اختیار کی آزادی چھین لیا۔ اب دیکھیں، انسان جو ہے نا، ان کو یہی تو ایک ڈفرنس ہے نا کہ انسان کو 2 راستے بتا دیے گئے ہیں، یہ اس راستے پر چلو گے تو کامیاب، آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ یہ راستہ جو ہے یہ کفر کی طرف ہے، یہ انکار کا راستہ جو ہے، اللہ کی نافرمانی کا راستہ جو ہے، یہ کفر کا راستہ ہے۔ اب تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہارا ارادہ ہے، تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ جس راستے پر چلنا چاہو چل سکتے ہو۔ اگر نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے، تو اینڈ اس کا ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی، اور اگر تم فرما برداری کرو گے تو پھر جنتیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ان نافرمانیوں سے کیوں نہیں روکا؟ انبیاء کی دعوت سے جو سرتابی کر رہے تھے، کفر اور بغاوت کی راہ پر چل رہے تھے، زمین میں فساد برپا کر رہے تھے، اللہ نے ان کو کیوں نہیں روکا زبردستی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ارادہ اور اختیار کی آزادی نہیں چھیننا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ انہیں خاص ایک روش پر چلنے کے لیے جو ہے نا وہ مجبور نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے انسان کو زمین پر پیدا کیا ہے، اور اس لیے اس نے ان کو اعتقاد اور عمل کی راہوں میں انتخاب کی جو آزادی ہے وہ عطا کی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ہمیں یہ سوچنا ہے، آخرت کے لیے کچھ خرچ نہیں کیا اور دنیا کے لیے جو ہے نا وہ سب کچھ ہم جمع کرتے رہے ہیں، تو یہ تو ظلم ہے نا۔ اور یہ ظلم اس وقت سمجھ آئے گا جب خالی ہاتھ آگے جانا پڑے گا۔ تو یہ ظلم بیسیکلی ہم اپنی ہی ذات پر کر رہے ہیں۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جنابت میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟
جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح زندگی بخشے گا، کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ جو سارا واقعہ بتایا جا رہا ہے نا، دیکھیں یہ ایک غیر ضروری بحث ہے کہ وہ شخص کون تھا، وہ بستی کون سی تھی۔ اصل مدعا جس کے لیے یہاں پہ یہ ذکر لایا گیا ہے صرف یہ بتانا ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا ولی بنایا تھا اسے اللہ رب العزت نے کس طرح سے روشنی عطا کی، اور شخص اور مقام دونوں کا تعین نہ تو ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ ہے نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ہمیں بیسیکلی جاننا یہ ہے کہ اصل میں اللہ رب العزت بتا کیا رہا ہے، ہمیں سکھا کیا رہا ہے، ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے۔ یہ جو تیسرے پارے کا آغاز ہے نا، یہ بنی اسرائیل کے جانب بھیجے جانے والے پے در پے انبیاء کے تذکرے سے کیا گیا ہے جن کو اللہ نے بڑے مرتبے دیے، لیکن بنی اسرائیل نے آپس میں اختلافات کیے، انبیاء کو جھٹلایا۔ اب ان میں سے کم ہی لوگ تھے جو کہ حق پر قائم تھے۔ اب امت مسلمہ اس اللہ کے پیغام کی امین ہے، اور پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ آیت الکرسی کی صورت میں کرایا گیا ہے، جو مضمون کے لحاظ سے قرآن پاک کی سب سے افضل آیت ہے۔ یہ سب سے بڑی آیت نہیں ہے، سب سے افضل آیت ہے۔ اس آیت کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ رب العزت حی القیوم ہے، اللہ تعالیٰ کا اقتدار زمین و آسمان پر محیط ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور بندہ اس کا فرمان بردار بن کر ہی عظمت پا سکتا ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر روز قیامت کوئی شفاعت نہ ہوگی۔ پھر اس آیت کے بعد فرمایا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کسی کو بھی جبرن مسلمان بنایا نہیں جا سکتا، لیکن اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد کی جائے گی، اور اس میں رکاوٹ بننے والوں کا مقابلہ کیا جائے گا، ان سے جہاد کیا جائے گا۔ البتہ صحیح راہ غلط راہ سے چھانٹ کر الگ کر دی گئی ہے، لیکن اگر کوئی طاغوت کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت قبول کر لیتا ہے تو پھر ایسے مومنین کا ولی اللہ ہے، اور کفار کے حامی اور مددگار جو ہیں وہ طاغوت ہیں۔
اس لیے مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ یکسو ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر بن جائے گا. اللہ مضبوط سہارا ہے. اس کے بعد پھر یہ زندگی اور موت کی حقیقت جو ہے یہ مثالوں کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ ہم نے دیکھا ہے کہ نمرود جو ہے یہ قانون سازی کا مختار خود کو سمجھتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار کی طرف متوجہ کیا اور ایسے دلائل دیے کہ نمرود لاجواب ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی ہٹ دھرمی کہ وہ ایمان نہیں لایا. اس کے بعد زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہونے کے ثبوت کے لیے دو واقعات کا تذکرہ کیا ہے. ایک جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک گمنام شخص کا تذکرہ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. وہ مثال کس طریقے سے دی گئی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اب یہ دوسری مثال دی جا رہی ہے. پہلی مثال اس ایک گمنام شخص کی کہ جس نے اللہ کو اپنا ولی بنایا اور ان کو وہ سارا واقعہ بتایا گیا. مائک پلیز میوٹ رکھیں. اچھا جی، اب دوسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں زندگی اور موت کی جو حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے مالک مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن دل کا اطمینان درکار ہے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے آ اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو دونوں نشانیاں بتائی گئی ہیں، پہلی نشانی کہ ایک ایسے شخص کا زندہ پلٹ کر آنا جسے دنیا 100 سال پہلے مردہ سمجھ چکی تھی. یہ خود جو اس زمانے کے لوگ تھے ان کے لیے ایک جیتی جاگتی نشانی بنا دینے کے لیے کافی تھا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ ڈیمانڈ رکھی تو یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، وہ بس مقصد کیا تھا، یعنی وہ اطمینان چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ مشاہدہ عینی حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اب یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ایک طویل بیان ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں تقریباً پیچھے 6 مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کا ہم لوگ تذکرہ پڑھ چکے ہیں. اب آیت نمبر 261 سے لے کر 272 تک ایک جامع خطاب ہے جو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے. اس کو غور سے پڑھیے گا، غور سے سنیے گا. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس حیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اب یہ اکثر نا کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں مال جو ہے نا اس کا خرچ چاہے اپنی ضروریات کی تکمیل میں ہو، چاہے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے میں ہو، یا اپنے عزیز و اقارب کی خبرگیری میں ہو، محتاجوں کی اعانت مدد میں ہو، کسی بھی حوالے سے خرچ کیا جا رہا ہے، رفاع عامہ کے کاموں کے لیے ہے، دین کی اشاعت کے لیے، جہاد کے مقصد کے لیے، اگر وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس سارے مال کا شمار اللہ کی راہ میں ہوگا. لیکن جو اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے مقرر کیے ہوئے قوانین کے مطابق نہیں ہے تو چاہے وہ کہیں پہ بھی خرچ کریں پھر وہ اللہ کی راہ میں شمار نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ جو فکرہ ہے کہ 2 باتیں اس میں بتائی گئی نا. ایک یہ کہ اللہ تمہاری خیرات کا حاجت مند نہیں ہے. دوسرے یہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود بردبار ہے اس لیے اسے پسند بھی وہی لوگ ہیں، یعنی جو چھچورے قسم کے ہیں، جو کم ظرف لوگ ہوں،
جو ایسے لوگ جو ہیں وہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک بڑے حوصلے والے جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگوں میں خرچ کرنے والے ہوں. جو اللہ تم پر زندگی کے اسباب اور وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہے, تمہارے قصوروں کے باوجود بار بار تمہیں معاف کرتا ہے, وہ ایسے لوگوں کو کیوں کر پسند کرے گا کہ جو کسی غریب کو ایک روٹی کھلا دیں تو پھر کیا کرتے ہیں, احسان جتا جتا کر اس کی عزت نفس کو خاک میں ملا دیتے ہیں. اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز شرف ہم کلامی سے, نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو اپنے عطیے پر احسان جتاتا ہے. اچھا, اس میں نا وہ لوگ بھی شامل ہیں. ایک تو ہم لوگ کیا کرتے ہوتے ہیں, عام یہ ہمارے معاشرے میں بن چکا ہے, کسی پر کوئی تھوڑا سا بھی خرچ کر دیا نا تو اگر وہ بندہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتا ہے یا کسی طرح سے آپ اس سے راضی نہیں ہیں, خوش نہیں ہیں, تو پھر اس کو نا بار بار احسان جتایا جاتا ہے کہ دیکھو جب لینے کی باری آتی ہے نا تو یہ لوگ ایسے بار بار آ رہے ہوتے ہیں, اور جب کسی کام کی باری آتی ہے پھر یہ نظر ہی نہیں آتے ہیں. ایون گھروں میں, خاندانوں میں, ایون یہاں تک کہ ایک شوہر ہے نا تو وہ اپنے بیوی بچوں تک کو احسان جتا رہا ہوتا ہے, گھر کا جو سربراہ ہے وہ احسان جتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو آپ اللہ نے جو چیزیں آپ پر کی ہیں نا, فرض کی ہیں, اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق خرچ کر رہے ہیں, پھر اس کو آپ جتا نہیں سکتے. جب آپ جتائیں گے تو پھر وہ جو آپ کا ایک اس پہ اجر ملنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بالکل ضائع ہو جائے گا. آگے اس کی مثال بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اے ایمان لانے والوں, اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح حق میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کا میंہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا, اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے. یہاں کافر کا لفظ جو ہے نا یہ ناشکرے اور جو منکر نعمت ہے اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی بجائے لوگوں کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے کہ جی یہ رسم ہے اس لیے ہمیں نا, ہم اگر یہاں پہ یہ اتنا خرچ نہیں کریں گے نا تو لوگ راضی نہیں ہوں گے, لوگ باتیں کریں گے. حالانکہ اگر اس کے اگینسٹ دیکھا جائے تو اس کے وہ ایسا خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہو رہا ہے. تو ایسا اس کا مقصد کیا ہے, لوگوں کو خوش کرنا, اور اللہ کو کہیں پہ بھی وہ یہاں پہ نا سامنے نہیں رکھ رہا ہے, اللہ کی رضا کو سامنے نہیں رکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ کہیں ہے ہی نہیں ہے, یہاں پہ تو لوگوں کی رضامندی ہے. تو حضرت عمر فاروق کا میں نے ایک قول پڑھا تھا کہ کہیں پہ اگر آپ مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں میں آپ کی عزت ہوگی, اور وہاں پر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی مال کے ذریعے آپ کو انہی لوگوں میں ذلیل کر دے گا. بہرحال اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو, یعنی جو اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کر رہا ہے, لوگوں کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے, یا اللہ کی راہ میں کچھ دیتا بھی ہے تو پھر اس کے ساتھ اذیت بھی دیتا ہے, تو وہ دراصل ناشکرا ہے, اپنے اللہ کا احسان فراموش ہے, جبکہ وہ خود ہی اللہ کی رضا کا طالب بھی نہیں ہے. تو اللہ اس سے بے نیاز ہے, اسے ہم اپنی رضا کا راستہ نہیں دکھائے گا. بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, ان کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو, اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے, اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. یعنی یہاں پہ مضبوط نیت جو ہے نا وہ اگر نہیں بھی ہے, یہ جو ہلکی سی پھوار ہے نا اس کی جو مثال دی جا رہی ہے کہ اگر بہت مزید مضبوط نیت نہیں بھی ہے لیکن وہ اس کا ارادہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے, وہ کر اللہ کے لیے رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو, نہروں سے سیراب. اب اس کو مثال دیجیے گا اپنی نیکیوں کے ساتھ. ہم یہ جو نیکیاں سمجھ رہے ہوتے ہیں نا ہم کر رہے ہیں, ہم لوگوں پہ خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور احسان جتا کر رہے ہوتے ہیں, ہم مال دیتے ہیں لیکن اس نیت سے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے. ہم ایسی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جہاں پر لوگوں میں ہماری واہ واہ ہوگی, اور ایسی جگہوں پہ جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں یا جہاں پہ واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کرنا ہے وہاں پہ ہم کنجوسی کرتے ہیں, بخیلی کرتے ہیں. اس کی مثال ذرا سن لیجئے, قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا اس کی مثال دی ہے.
کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ جسٹ امیجن ایک ایسا انسان کہ جس نے ساری زندگی، جس کے پاس ایک بڑا زبردست باغ ہے، اور کتنی زبردست اس کی مثال دی گئی ہے نا کہ ایک آئیڈیل باغ ہوتا ہے کہ ہرا بھرا باغ ہے، پھلوں سے لدا ہوا ہے، اب نہروں کا پانی جو ہے وہ اس باغ کو سیراب کرتا ہے، اور کھجوروں کے درخت جو ہے نا، یہ کھجوروں کے درخت بڑے لمبے لمبے سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو سعودیہ جانے کا اتفاق ہو، ایسے لوگوں سے اکثر ملاقات ہوتی ہے نا جو وہاں پہ جا کے ایسی جگہوں کو وزٹ بھی کرتے ہیں، تو یہ آئیڈیل باغ ہوتے ہیں کہ کھجور کا درخت کیونکہ بہت اونچا ہوتا ہے، ارد گرد سارے کھجور کے درخت کی باڑ ہوتی ہے، اور پھر وہاں پہ جو ہیں وہ انگوروں کی بیلیں بھی ہوتی ہیں درمیان میں، تو جب دھوپ پڑتی ہے نا تو وہ ڈائریکٹ کھجوروں کے درختوں پہ پڑتی ہے، تو کھجور کا پھل جلدی پک جاتا ہے۔ اور پھر انگوروں کے باغ، بیچ میں انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی پھر انگور کا پھل خراب نہیں ہوتا، اور یہ آئیڈیل قسم کا باغ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص ہے، اس کی ساری جمع پونجی یہی باغ ہے، اور ابھی اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں۔ اب اس کو امید ہے نا، یہی امید ہے کہ یہ جو باغ ہے نا، یہ میرے لیے اور میری اولادوں کے لیے انف ہوگا، میرے بچے جب تک بڑے ہوں گے تب تک ہماری ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ لیکن اب ابھی اس کے بچے چھوٹے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے ایک تیز بگولا آتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، وہ پورے کا پورا باغ جو ہے جھلس جاتا ہے۔ تو اب اس شخص کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے پاس نہ تو باغ ہے، نہ وہ سارا وہ جو ذریعہ معاش رہا تھا، اور بچے بھی چھوٹے ہیں، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اور ابھی اس کے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ دنیا میں رشتہ دار کوئی اس پہ ترس کھا کے مددگاری دیں، لیکن ایسا بندہ جس کے پاس صرف چند نیکیاں ہیں، چند اعمال ہیں، اور وہ انہی پہ اکتفا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن یہ میرے لیے انف ہوں گی مجھے بچانے کے لیے، تو سوچیں کہ جب کوئی بھی پیچھے کوئی ایسا چیز نہیں ہوگی کہ اب کیسے ہوگا، اب کیسے مدد ہوگی، نہ تو میں دنیا میں جا سکتا ہوں، نہ دوبارہ سے صدقہ خیرات کر سکتا ہوں، نہ میں نیکیاں کما سکتا ہوں کہ جی اب میں جا کے صدقہ کروں گا تو ماتھے پہ بل نہیں آئیں گے، اب میں دوسرے کو اذیت دے کے نہیں کروں گا، یا جو بھی خرچ کروں گا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، وہ تو ٹائم گزر گیا۔ تو اس مثال کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب یہاں پھر مجھے اور آپ کو پکارا جا رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کرتا ہے نا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، یہاں پہ مجھے اور آپ سب کو پکارا جاتا ہے ہمارا نام لے کر، تو یہاں پہ ہمارے جو ہے نا وہ دل کے کان کھل جانے چاہیے، ہمیں اپنے دل کے کانوں سے جو ہے نا وہ اللہ کو سننا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہیں کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ اب یہ جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہماری آنکھیں کھولی ہیں اور ہمارے سامنے ہمارے ہی کردار کو لا کے کھڑا کر دیا ہے، آج اگر ہم غور کریں کتنے لوگ ہیں کہ جو بہترین چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارا حال کیا ہوتا ہے، کپڑے وہ چھانٹتے پھرتے ہیں، جوتے وہ چھانٹتے ہیں، گھر کی چیزوں میں سے، گھر کے سامان میں سے، ہر چیز میں سے وہ چیزیں چھانٹ کے اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، یہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بدلے میں ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمیں اعلیٰ جنتوں میں جگہ دے گا۔ جب دینے کی باری آتی ہے تو بہترین چیزیں ہم اپنے لیے چھانٹ کے رکھتے جاتے ہیں، اور جو بالکل خراب گھسی پیٹی، جو بالکل ہمارے لیے ناکارہ چیزیں ہیں وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، حالانکہ اللہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے کہ بہتر حصہ جو ہے نا، جو اچھا دیا بھی کس نے ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے،
اور دینے والا اسی میں سے ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور کس لیے؟ تاکہ وہ اس کو بڑھائے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بدترین سے بدترین چیزیں ہوتی ہیں نا، جو بالکل ہمارے لیے بیکار ہوتی ہیں، وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہوتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا طرز عمل. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو نا، شیطان ڈرانے لگتا ہے کہ اچھا اگر تم نے یہ خرچ کر دیا نا تو فلاں جگہ پہ کیسے خرچ کرو گے، ابھی تو فلاں ٹائم ہے، اچھا 1 سال بعد یا 2 سال بعد تم نے بچے کی یا بچی کی شادی بھی کرنی ہے، تم نے بچے کی سٹڈیز کے لیے یہ کرنا ہے، اچھا گھر کی رینوویشن کروانی ہے یا فلاں کام رہتا ہے، تو کہاں سے کرو گے یہ سب کچھ نا اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا یا یہ سب دے دیا. تو وہ مفلسی سے ڈراتا ہے. اور جب وہ بندہ خرچ نہیں کرتا نا، رک جاتا ہے، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ جلدی جلدی اس سے نا غلط راہوں پہ خرچ کروا دے گا، فضول جگہوں پہ خرچ کروا دے گا. اس لیے شیطان انسان کا مخلص تھوڑی نہ ہے. شیطان کا یہ جو مقصد ہوتا ہے نا، یہ سارے وہم ڈالنا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے اور یہ اللہ کو راضی نہ کر جائے، اللہ کا قرب حاصل نہ کر لے. تو جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے تو پھر شیطان اس کو جلدی جلدی ایسی جگہوں پہ خرچ کرواتا ہے جہاں پھر اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے، اور وہ مال اس کا سارے کا سارا ضائع بھی ہو جاتا ہے. اگلی آیت میں، آیت نمبر 270 میں اللہ فرماتا ہے، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. اب دیکھیں، ابتدا میں مسلمان جو ہیں اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور عام غیر مسلم اہل حاجت کی مدد کرنے میں بھی تعامل کرتے تھے. ان کا خیال کیا تھا کہ صرف مسلمان حاجت مند جو ہے نا ان کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے. اور اس آیت میں ان کی یہ جو تھی نا غلط فہمی وہ دور کی گئی ہے. ارشاد الہی کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. تم حق بات پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے جو ہے سبکدوش ہو چکے ہو. اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے ان کو بصیرت کا نور عطا کرے یا نہ کرے. رہا دنیاوی مال و متاع سے ان کی حاجتیں پوری کرنا، تو اس میں تم محض اس وجہ سے تعامل نہ کرو کہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی، ان کی تم مدد کرتے رہو. اللہ کی رضا کے لیے جس حاجت مند انسان کی بھی مدد کرو گے اس کا اجر اللہ تمہیں ضرور دے گا. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. ابھی زوم ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، دوبارہ سے کنیکٹ کر لیجیے گا. اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اب جب تجارت میں لگے ہوئے روپے کا منافع جائز ہے تو قرض پر دیے ہوئے منافع جو روپے ہیں ان کا منافع کیوں ناجائز ہے؟ یہ اکثر نا ایسے دلائل دیتے ہیں ایسے لوگ جو کہ دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں. اس طرح کے دلائل آج کل کے سود خور لوگ موسٹلی پیش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص جس روپے سے خود فائدہ اٹھا سکتا تھا اسے وہ قرض پر دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، اور دوسرا شخص بھی بہرحال اس سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ قرض دینے والے کے روپے سے جو فائدہ قرض لینے والا اٹھا رہا ہے اس میں سے ایک حصہ وہ قرض دینے والے کو نہ ادا کرے؟ اب لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دنیا میں جتنے کاروبار ہیں، چاہے وہ تجارت کے ہیں، چاہے صنعت و حرفت کے ہیں، کسی بھی طرح کے ہیں،
اس میں انسان صرف جو وہی چیزیں یعنی جو اپنی محنت سے کرتا ہے، اپنے سرمائے اور محنت یعنی ہر چیز میں سے جو بھی اس کو فائدہ ملے گا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یعنی جس میں انسان کو خطرے کا بھی نقصان ہے نا، یعنی وہ محنت تو کر رہا ہے لیکن اس میں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسی چیز جو آپ نے فکس کر دی ہے وہ چیز جائز نہیں ہے، جس میں فکس کر دیا جاتا ہے کہ اتنا جو ہے وہ مال وہ لیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ اچھا، یہ جو ساری آیات ہیں نا، ان میں ایک تو سفید پوش لوگوں پر خرچ کرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ سفید پوش لوگوں پر خرچ کرنا زیادہ افضل ہے، پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اصل خیر کیا ہے، کہ اصل خیر یہ مال نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اللہ دین کی سمجھ دے دے، حکمت سکھا دے، جس کو حکمت مل گئی، جس کو دین کی سمجھ آ گئی، جس نے دین کو سمجھ لیا، اسے خیر کثیر مل گئی، یعنی مال بھی خیر ہے لیکن اصل خیر دین کی سمجھ اور حکمت ہے، اور اسے صرف عقل مند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر سود کی حرمت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، سود کی حرمت اور سود کھانے والوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ آج کے مسلمانوں پر جو مصائب مسلط ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، سودی نظام معیشت۔ سود کی بجائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات دیے جائیں، قرض کو سہولت دی جائے یا پھر اس کو معاف کر دیا جائے، یوم محشر اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ دے گا۔ اگلے دن میں ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی، رمضان سٹارٹ ہوا ہے تو ایک عراق میں ایک کوئی دکاندار تھا اور اس نے اس کے جو کھاتوں کا رجسٹر تھا نا، جس میں اس نے ایڈ کیے ہوئے تھے کہ اس نے اتنا قرض لیا ہوا ہے اور اس نے اتنے قرض پہ اس نے سودا اٹھایا ہے، تو اس نے وہ سارے کھاتے جو ہیں وہ جلا دیے، اور یہ کہہ کر کہ رمضان آ رہا ہے اور میں کیونکہ اپنے اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے بخشش چاہتا ہوں، اس لیے میں لوگوں کو بھی ان کے یہ مال کے لیے ان کو معاف کرتا ہوں، ان کے سارے قرض معاف کرتا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے بخش دے۔ اور آپ یہ سب جو قرض دار لوگ ہیں، قرض دینے کی فکر نہ کریں، اس چیز سے بے فکر ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں اور اپنی عبادات پر سکون کے ساتھ توجہ دیں۔ تو کس قدر بہترین عمل ہے نا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں صدقہ دینے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور سود جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دے رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ سود لینے اور دینے والا جو ہے اس کا اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے سود والے کی طرف، یعنی جو سود دیتا ہے چاہے سود لیتا ہے، چاہے وہ سودی جو معاملات ہیں ان کو لکھتا ہے، یہ سارے اسی زمرے میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جب بھی تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے، اور جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اسے لیکن اگر وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اللہ اور یعنی کہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔
پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ ہاں چھوٹا ہو یا بڑا۔ مایعات کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ یعنی کہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں ہاں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھ سے خطاب بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقتدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اب یہ جو پہلے آیت مبارکہ ہم نے پڑھی، آیت دین، یہ ایک طویل آیت ہے، قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت یہ ہے۔ قرض کے لین دین کے بارے میں ہے اور اسے آیت مدائنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر قرض لین دین کا معاملہ کرو اسے لکھ لیا کرو، اس میں گواہ بنا لیا کرو، اور اگر گواہ نہیں ملتے یا لکھنے کا بندوبست نہیں ہو رہا ہے تو پھر کوئی چیز رہن رکھ کر قرض لے لو۔ اس آیت پر عمل جو ہے عام حالات میں بہت ہوتا ہے، لیکن جب ہم لکھتے نہیں ہیں تو پھر معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے بہت ساری لڑائیاں اور فساد ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ لمبے عرصے تک یہ چیزیں چلتی ہیں، قطع رحمی بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک بڑی واضح حدیث ہے جو کہ کافی لمبی حدیث ہے، لیکن مختصراً میں اس کا مفہوم اتنا ضرور بتا دیتی ہوں کہ جن 3 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو کہ اس طرح کے کچھ معاملات کرتا ہے لیکن وہ لکھتا نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آخری آیات، ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور بڑی برکات والی آیات ہیں جو ایمانیات کا احاطہ بھی کرتی ہیں، بہترین دعا بھی ہیں۔ روزانہ رات کو پڑھنا کبھی بھی یہ نہ بھولیں، کیونکہ جو بھی رات کو یہ آیات پڑھ کر سوتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رات کو عشاء کے بعد یہ آیات پڑھ کر سونا جو ہے یہ تہجد کے قائم مقام بھی ہے۔ سورہ بقرہ کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کا امت وسط ہونا اور اس امت وسط کو پھر تمام معاشرتی احکامات سکھانا اور پھر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ Allah